السلام علیکم اسٹوڈنٹ اور سامعین کرام۔ میں اکثر بیشتر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ ایک اسلامیات معلوماتی ویڈیو ہے۔ یہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ 2 ارب مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس ویڈیو کو ہر مسلمان سمجھے اور سنے، اس لیے کہ یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ہے۔ آج ہے ہمارا موضوع غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ان میں پہلا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ جب چندے کا اعلان فرمایا تو ہر صحابی نے بڑھ چڑھ کر اس پہ حصہ لیا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، اور اسی طرح پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 دینار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اس لیے کہ ہر صحابی جو ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے سامان لاتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا گیا۔ اسی طرح صحابیات بھی پیچھے نہ رہی، صحابیات نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھر میں گئی تو دیکھا تو ایک چادر بچھی ہوئی تھی۔ ہر صحابیہ اسی چادر کے اندر اپنی اپنی استعداد کے مطابق جو ہے خرچ کرتے جا رہی تھی، یعنی سامان ڈالتے جا رہی تھی۔ کوئی انگوٹھی لے کے آ رہی تھی، کوئی بالیاں لے کے آ رہی تھی۔ اس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی اپنی اس حیثیت کے مطابق خرچ کیا۔ تو یہاں پر پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر صحابی نے جب مال خرچ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بشارتیں بھی دی، ان کو جنت کی بشارتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان کو۔ تو اس طریقے سے جو ہے صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دوسرا واقعہ اس کے اندر یہ موجود ہے 3 صحابہ کا، حضرت حلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے کہ اسی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی اور صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو اس میں 3 صحابہ موجود نہیں تھے۔ ان 3 صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم جو ہے پیچھے بعد میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ شدید گرمی تھی اور پھل بھی پکا ہوا تھا تو صحابہ نے سمجھا کہ ہم پھل اتاریں گے اور اتار کر جو ہے اس کو رکھ دیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ تیز گھوڑا سوار بھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن کسی وجہ سے یہ نہ پہنچ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی تم کیوں نہیں شریک ہوئے، تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناراضگی اس تک بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے، پھر یہاں تک کہ صحابہ نے بھی بات چیت چھوڑ دی، پھر یہاں تک کہ ان کی بیویوں نے بات چیت چھوڑ دی، یہاں تک کہ 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یعنی اللہ اس کا رسول پہلے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو یہ تو ہے ان 3 صحابہ کا واقعہ جو میں نے مختصر بتا دیا آپ کو۔ یہ لانگ بھی آ سکتا ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان واقعات کو سمجھے۔ آگے ہے مختصر سوالات۔ ہم سوالات وہی دیتے ہیں جو اہم ہوتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنا بھی آپ کا پیپر میں آئے گا تو وہ بورڈ کے پیپر میں آئے گا، وہ شورٹ ہی میں سے وہ یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے، اس لیے آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے کیا خدمات انجام دی؟ ہم نے جواب بھی آپ کو یہاں پہ تحریر کر کے دے دیا ہے، آپ کتاب میں بھی دیکھیں۔ جواب اس کا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان نے لشکر تبوک کی تیاری کے لیے 100 گھوڑے، 200 اونٹ اور 1000 دینار نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ آپ نے سوال اچھی طرح سمجھنا ہے۔ دوسرا سوال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی خواتین نے کس طرح لشکر کی تیاری میں مدد کی؟ تو جواب یہاں بھی ہم نے تحریر کر دیا اس کا بھی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر خواتین صحابیات نے بھی اپنے اموال حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک صحابیہ بیان کرتی ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ کے کمرے میں ایک چادر بچھی ہوئی دیکھی جس میں مسلمان خواتین اپنے زیورات وغیرہ ڈال رہی تھی۔
اسی کے سوال نمبر 3 ہے غزوہ تبوک میں منافقین کس طرح بے نقاب ہوئے؟ تو جواب آئے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر لے کر روانہ ہوئے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اتنے گرم اور تنگ حالات کے باوجود مسلمان رومیوں سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں، رومی ہمیں طاقت میں زیادہ ہے، ان کا مقابلہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، اس طرح منافقین بے نقاب ہوئے۔ تو سوال نمبر ہے آگے دیکھیے معروضی سوالات۔ یہ معروضی تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ معروضی بہت اہم تھی جو یہاں پر بورڈ پہ دے دی گئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے پاس تھے زاد راہ کی شدید قلت، یہ جواب ہے اس کا۔ سوال نمبر 2 ہے مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع تبوک کا نام ہے چشمے کا، یہ اس کا جواب صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا کتنا سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا؟ تو جواب آئے گا سارا سامان، پورا سامان دے دیا۔ تو یہ معروضی ہے، اس کے علاوہ معروضی بہت ساری آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور شارٹ میں سے جو شارٹ اہم تھے وہ یہاں پر دے دیے گئے، ان کو اچھی طرح یاد کریں۔